बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। निगरान हुकूमत अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। निगरान वज़ीर आज़म तो तशरीफ़ ला चुके हैं, काकड़ साहब अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निगरान काबीना उन्होंने तश्कील नहीं दी। उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि अभी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हर पार्टी जो है, ख़ासतौर पर 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग अपना अपना हिस्सा वसूल करना चाह रहे हैं और अपने अपने नॉमिनीज काबीना में शामिल करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं हो रही। और ये तमाम के तमाम नाम जो हैं निगरान काबीना के लिए ये फाइनल हो रहे हैं रावलपिंडी में। जी हाँ, बिल्कुल, रावलपिंडी में हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन नामों को फाइनल कर रही है और कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल फेस ना आए, सियासी चेहरे जो हैं वो इस निगरान काबीना में शामिल ना हो, बल्कि तमाम के तमाम टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स लोगों को लाया जाए। और उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का कोई इरादा नहीं रखती और 90 दिन में इंतखाबात अब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये इल्तवा कितना होंगे इसके बारे में भी अभी बहुत सारी क्यासाराइयाँ की जा रही हैं। इसकी तरफ आते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। और अब तक जो नाम आ रहे हैं निगरान काबीना के लिए, वफाकी वज़रा के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ अहम खबरें ले लें, उससे भी ज़्यादा अहम। उसकी रीज़न ये है कि अभी इमरान खान साहब जेल में हैं, अटक जेल, कैदी नंबर 804। असल मसाइल वहीं पे हैं और वो मैनेज नहीं हो रहे और किसी भी सूरत में नहीं हो रहे। और इंतकाम भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब जेल में हैं, गिरफ्तार हैं, सज़ा सुनाई जा चुकी है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया, लेकिन अभी भी खदशा है, ख़तरा है और दिल धड़कता रहता है और हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं इमरान खान साहब जेल से बैठ के ही इलेक्शन ना जीत जाएं। और उन्होंने इलेक्शन जीत जाना है जेल में बैठ के ही, ये बात बड़ी वाज़ेह है। और हुआ ये है कि साइफर का मामला अभी तक चल रहा है और साइफर के मामले में आज कल यानी कि गुज़श्ता रोज़ आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दिया। और उसके बाद साइफर गुमशुदगी का मामला, आप हैरान होंगे कि साइफर गुमशुदगी का मामला FIA ने चेयरमैन PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया है। अब मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया, तो ये सूरत हाल है कि एक और मुकदमा, इमरान खान साहब जेल में और एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वह है साइफर गुमशुदा। साइफर कभी भी गुमशुदा नहीं रहा, ना ही वो गुम हुआ है। वो उसकी ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और उसकी कॉपी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी भिजवाई गई, चेयरमैन सेनेट को भी भिजवाई गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाई गई। यानी कि मिनट्स उसके जो थे, उसका एक मतन, सादा मतन जो है, उसके जो क्रक्स था वो भिजवाया गया था। वो साइफर नहीं था, साइफर का एक तर्जमा कह लें आप, और या एक ब्रीफ नोट जो है वो भिजवाया गया था कि उसमें कहा गया है वो इन सारे के अलावा आर्मी चीफ के पास, DGISI के पास, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास, एयर चीफ के पास, नेवल चीफ के पास, उन सब को ये भिजवा दिया गया था। और इसलिए ये कहना कि उसकी कोई कॉपी चोरी हो गई है, कॉपी शॉपी चोरी कोई नहीं हुई। और एक कॉपी अलबत्ता जो उसका तर्जमा गया है वो intercept.com जी वेबसाइट, उन्होंने खबर शाया कर दी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, और उसमें उन्होंने अपना सोर्स भी बता दिया है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये सोर्स PTI या इमरान खान साहब या उनका कोई भी बंदा नहीं है, और बल्कि सिविल साइड है ही नहीं, ये तो सर्विंग कोई फौजी ऑफिसर है, उन्होंने ये हमें कॉपी दी है। तो ये है मामला। लेकिन जाहिर है अब उनका एक FIR दर्ज कर दी गई है एक और उसमें एक और भी बता दूं कि असद मजीद साहब जो है वो बाइज्जत तौर पे रिटायर होने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकात भी होगी। वफाकी सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पे वो हैं, सीनियर मोस्ट जो है पोस्ट होती है, और उसमें वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उन्होंने सर्व किया। और असद मजीद ही पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे जिन्होंने इस साइफर भेजा था और उन्हीं की मुलाकात हुई थी और उनको मैनेज करने की कोशिश आखिर वक्त तक की जाती रही, लेकिन वो मैनेज नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने भेजा उसके एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ, क्योंकि intercept.com की स्टोरी आने के बाद असद मजीद साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया था और उसमें वहाँ पे दीगर वज़रा भी मौजूद थे, लीगी वज़रा, पीपल्स पार्टी के नहीं थे, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और लीगी वज़रा थे, और उनको आराम करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको शायद एक्सटेंशन की भी बात की गई या किसी और मुल्क में
سفارتکاری کی بھی بات کی گئی، آفر کی گئی تھی، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرواؤں گا، لہٰذا وہ بات ہو گئی ختم اور اب وہ باعزت طور پہ اپنا مدت مکمل ہونے پہ ایج آف ریٹائرمنٹ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے سائفر کا معاملہ، اس لیے اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لیکن ایف آئی اے نے ایک اور کام بھی کیا ہے اور وہ اس سے بڑا کام ہے، کیونکہ اصل معاملہ وہی ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ کاکڑ صاحب کے بھی اور نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان کے نومینی نہیں تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی موڈ بھی تبدیل ہوا چاہتا ہے، خاص طور پہ 15 جماعتی حکمراں اتحاد کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو رہے، اور الیکشن نہیں ہو رہے تو کسی کو چوں چراں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور جو چوں چراں کرے گا اس کے لیے پھر فائلیں تیار ہوں گی، اور وہ فائلیں اس طریقے سے تیار ہو رہی ہیں کہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں۔ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور 4 میگا سکینڈلز جو ہیں ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور ان پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے 8 بینکوں کے خلاف 65 ارب روپے سے زائد کا معاملہ ہے، کیونکہ جو انٹر بینک ڈالر ریٹ جو ہے ہوتا ہے اس میں ڈالر کے انٹر بینک ریٹ سے زیادہ پر ایل سیز کھولی گئی تھیں، تو یہ ایک انکوائری شروع ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈار اور ڈالر صاحب کا تعلق بہت اچھا ہے، اور وزیر خزانہ بھی وہی تھے، اور اسٹیٹ بینک کے معاملات سارے کے سارے، اور پھر بینکار بھی، تو بینکس جو ہیں ان کے بارے میں یہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ 8 بینکوں نے 65 ارب روپے سے زائد کے معاملے میں کہتے ہیں جی خرد برد کی ہے، اور ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے، اور دوسرا موٹر وے پہ زمین خریدی گئی ہے اور اس کی مالیت بھی خیر سے 32 ارب روپے سے زائد کی ہے، اس کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ اب مواصلات آپ دیکھ رہے ہیں نا، وزارت مواصلات اور ہائی ویز کس کے پاس ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس کے لیے یہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ پھر سیلاب متاثرین کی جو امداد ہے وہ ضلع سانگڑ اور دادو میں تقسیم کی گئی، اور اس میں بھی جو ہے وہ ایمبیزلمنٹ پائی گئی ہے۔ 103 افراد کو 31,000 ٹینٹ راشن اور امدادی سامان دینے پر انکوائری ہوئی، یعنی 103 افراد اور 31,000 ٹینٹ دیے گئے اور راشن اور امدادی سامان دیا گیا، اس پہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ سندھ کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے میسج ہوگا، اور پھر ایک اور ہے جی، اور اس میں بھی نون لیگ ہے یا پھر پنجاب کی نگراں حکومت ہے۔ 18 لاکھ مفت آٹا تقسیم کیا گیا تھا، مفت آٹا اسکیم، جس کا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ اس میں بڑا غبن ہو رہا ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، اور محسن نقوی صاحب اور عامر میر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب سمجھ آئیے جی 18 لاکھ بیگز جو ہیں وہ خرد برد کیے گئے، 18 لاکھ کو آپ ضرب دے دیں، 20 کلو کا آٹا تھا، 20 کلو کا بیگ تھا، اور اس کو ضرب دے دیں آپ کہاں تک پہنچے، 18 لاکھ بیگ، اور فی بیگ 20 کلو کا آٹا تھا جی، تو یہ آپ ضرب تقسیم کر لیں معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انکوائری ہوئی ہے۔ اور دوسرا ایک اور بھی معاملہ جو ہے، یہ بہت ہی اچھی حکومت تھی 15 جماعتی حکمراں اتحاد، صرف سوا سال میں، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہٹایا اس لیے کیا گیا تھا کہ اکانومی صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں چلا رہے تھے، تو اب آیا ہے ریکارڈ پہ جو چیز آئی ہے وہ ہے ملک پر قرضہ جو ہے، کل واجبات قرضہ جو ہے وہ 77,104 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، ہماری رپورٹ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جون 2023 کے قرضوں اور واجبات کا ڈیٹا جاری کیا ہے، اور اس میں جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس کا 91.1% قرض موجود ہے جی، قرضہ ہے 91.1%، تو یعنی کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کا 91% جو ہے وہ اس کے برابر ہے یہ، اور اس میں یہ ہے جی کہ سوا سال میں غیر ملکی قرض واجبات جو ہے وہ 10,963 ہیں سوا سال میں، اور سوا سال میں اتحادی حکومت نے ٹوٹل جو قرضہ لیا وہ ہے 23,560 سوا سال میں، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 3.25 سال میں 23,665 لیا، یعنی اتنا ہی وہ 3.25 سال میں، جو کہ خراب حکومت تھی، جس کو کام آتا نہیں تھا، اور جس کو آتا تھا جو 15 جماعتی اتحاد اور ڈار صاحب کو بلایا گیا تھا باہر سے، اور ان کے مقدمات ختم کروا کے، ضمانتیں کروا کے، بری کروا کے ان کو کرسی خزانہ پہ بٹھایا گیا تھا، ان کے اور شہباز شریف صاحب کے دور میں، جنہوں نے اگین وہی بات کہ ایف آئی آر فرد جرم عائد ہونا تھا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، تو انہوں نے سوا سال میں
23,000 ارب روپے کا قرضہ لیا اور پاکستان کے لیے ہمارا اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے ہمارے ہم بوجھ قرضوں کے بوجھ تلے آئے اور پی ٹی آئی نے پورے 4.25 سال میں 23,000. تو یہ ہے صورتحال جی قرضوں کی. اب آتے ہیں جی نگراں کابینہ کی طرف، کیونکہ نگراں کابینہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پائی جا رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس نے آنا ہے، اس کی عام انتخابات کا معاملہ ہے، عام انتخابات نہیں ہو رہے اور ابھی جو آخری ڈیٹ دی جا رہی ہے وہ مارچ 24 کی دے رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مارچ 24 میں بھی الیکشن نہیں ہونے، یہ الیکشن جائیں گے 2025 میں، سال 2025 میں. تو بہرحال جو کابینہ اس وقت سامنے آئی ہے ذرائع کے حوالے سے کوئی ابھی مستند نہیں آج، لیکن حلف اٹھا لیا جائے گا، کابینہ حلف اٹھائے گی. اس میں سیکٹری فائنانس ہوں گے، جو سابق سیکٹری فائنانس سے وقار مسعود صاحب اچھے انسان ہیں، ویسے تو سمجھدار بھی ہیں، کافی پرانے ہیں، ان کو وزارت خزانہ دیے جانے کا امکان ہے. اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ خاتون وزیر خزانہ بن جائیں پہلی. اور سرفراز بگٹی صاحب وہ انوار کاکڑ صاحب کے آپ کو پتہ ہے گرائی بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، ان کو وزارت داخلہ دیے جانے کا امکان ہے. اور اس طریقے سے ڈاکٹر گوہر اعجاز کا نام لیا جا رہا ہے، سید محمد علی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، انیف احمد صاحب ہیں، الماس حیدر ہیں، عمر سیف ہیں اور ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، یہ اچھے انسان ہیں اور ان کا نام لیا جا رہا ہے. سابق چیئرمین SCP محمد علی گھمن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ مختلف نام لیے جا رہے ہیں وفاقی کابینہ کے لیے، اور بھی جلیل عباس جیلانی اور دیگر ان کے نام بھی موجود ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے جی کہ کابینہ جو ہے وہ انتہائی مختصر ہوگی، ابتدائی طور پہ 15-20 وزیر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ 15-20 وزیروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو 10 وزیر ہی کافی ہیں اگر مختصر رکھنی ہے تو. اور لیکن معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. اور الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے یہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اور معاملات اسی طرف ہی جا رہے ہیں کہ جناب فی الحال یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے اس کو طویل دورانے کے لیے چلنا ہے. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ بڑی رکاوٹ بنے گی. وہاں سے یہ کیسے اپروول لی جائے گی کہ آپ الیکشن آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی یہی اطلاع ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہی اطلاعات ہیں. تو اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس کی وجہ کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جی جب تک کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا خطرہ ہے، تو تب تک الیکشن نہیں ہو سکتے. اور الیکشن 2025 میں ہونے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں بہت ہی. اور یہ 2025 تک اگر یہ پلان اسی طرح چلتا رہا تو پھر بہت ساری خبریں جو ہیں وہ شاید بریک ہی نہ ہو سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.